السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 88 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون طاسمين جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے گا تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن جو شخص ایمان اور نیک اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہے کہ اسے ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملے گا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ پھر یہ ملنے والا ثواب دائمی ہے، کبھی فنا نہ ہوگا، اور یہ ثواب اس کے خیال و گمان سے بالا تر ہوگا۔ اور جو برے اعمال لے کر حاضر ہوگا تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اسے اس کے گناہوں کے مطابق ہی سزا ملے گی، اس میں اضافہ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 85 میں ارشاد ہے، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جس نے آپ پر قرآن مجید کی تلاوت اور تبلیغ کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا لازم کیا ہے،
وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ مکہ مکرمہ میں ضرور واپس لے جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں بڑی شان و شوکت، عزت و وقار اور غلبہ و اقتدار کے ساتھ داخل کرے گا۔ وہاں کے رہنے والے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہوں گے، شرک اور اس کے حامی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جحفہ کے مقام پر اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور آپ کو اپنے اور اپنے آبا کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ کا شوق ہوا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی، کیا حضور کو اپنے شہر مکہ کا شوق ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مذکور لفظ معاد کی ایک تفسیر ہم پہلے بھی بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے موت، قیامت اور جنت بھی مراد لی ہے۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ ان کفار مکہ کے جواب میں نازل ہوا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا، آپ ضرور کھلی گمراہی میں ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میرا رب عز و جل اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی میرا رب عز و جل جانتا ہے کہ میں ہدایت لایا ہوں اور میرے لیے اس کا اجر و ثواب ہے، جبکہ مشرکین کھلی گمراہی میں ہیں اور وہ سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 86 میں ارشاد ہے، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، تو تم ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا۔ اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی۔ ممکن ہے کہ اس آیت کا ظاہری معنی مراد ہو۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کسی اور سبب سے قرآن مجید ملنے کی امید نہ رکھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کی طرف قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو آپ پہلے کی طرح اب بھی کافروں کے مددگار نہ ہونے پر قائم رہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں بظاہر خطاب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور مراد آپ کی امت ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ توقع نہ تھی کہ انہیں یہ کتاب عطا کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان پر رحمت فرمائی اور ان کی طرف قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب بھیجی۔ تو اے بندے، جب تمہیں ایسی عظیم نعمت ملی ہے تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، بلکہ ان سے جدا رہنا اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے اپنی نبوت سے خبردار نہیں تھے، کیونکہ یہاں ظاہری اسباب کے لحاظ سے وحی نازل ہونے کی امید کی نفی ہے، اور کثیر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی خبر رکھتے تھے، جیسے بحیر الراہب نے بچپن ہی میں آپ کی نبوت کی خبر دے دی تھی، نستورہ راہب نے جوانی میں آپ کی نبوت کی خبر دی، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کیا کرتا تھا، اور میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟
ارشاد فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ان تمام احادیث میں اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے سے پہلے اپنے نبی ہونے کا علم تھا، لہذا یہ نظریہ ہرگز درست نہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے کے بعد اپنے نبی ہونے کا علم ہوا تھا۔ آیت نمبر 87 میں ارشاد ہے، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں تو اس کے بعد ہرگز تم قرآن مجید کے معاملے میں کفار کی گمراہ کن باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا اور انہیں ٹھکرا دینا، اور تم مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دو، اور ہرگز شرک کرنے والوں کی مدد اور موافقت کر کے ان میں سے نہ ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ خطاب ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس سے مراد مومنین ہیں۔ آیت نمبر 88 میں ارشاد ہے، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر رہے تھے، اسی طرح آئندہ بھی کرتے رہیں اور اسی پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اس کے معبود ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی بالذات ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مخلوق کے درمیان اسی کا حکم نافذ ہے، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ آخرت میں اسی کی طرف تمام لوگ پھیرے جائیں گے اور وہی اعمال کی جزا دے گا۔ یہاں بھی یہ ممکن ہے کہ بظاہر خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور سنایا امت کو جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔